دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو ایک جنگل میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ جو اس جنگل میں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ اسی گاؤں میں ایک سمینہ نام کی عورت رہتی تھی جس کا شوہر عمران اور 17 سالہ بیٹی زینب تھی۔ لیکن ایک منگل کی رات سمینہ سبزی لینے کے لیے گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ گھر والوں نے بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ تیسرے دن پولیس آئی۔ گاؤں کے سارے مرد جنگل، کھیت، نہر کنارے ڈھونڈتے رہے لیکن سمینہ کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ پولیس نے کیس بند کر دیا اور کہا شاید وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہے۔ عمران اور اس کی بیٹی زینب نے اسے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ عمران نے دوسری شادی کر لی جبکہ اس کی بیٹی زینب آج بھی اپنی ماں کی تلاش میں تھی۔ اس کو گم شدہ ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا لیکن زینب کو لگتا تھا اس کی ماں زندہ ہے۔ زینب ہر روز اپنی ماں کو تلاش کرنے کے بارے میں سوچتی لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ زینب کو ہر منگل کی رات ایک خواب آتا تھا جس میں اس کی ماں جنگل میں کھڑی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، دھندلا سا منظر ہے اور وہ اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی ہے۔ درختوں کے پیچھے کھڑی ہے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے درختوں کے پیچھے دیکھو، درختوں کے پیچھے دیکھو۔ زینب گھبرا کر اٹھ جاتی اور آخر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو اس جنگل میں تلاش کرنے ضرور جائے گی۔ اس سلسلے میں وہ اپنی دوست عائشہ سے مدد مانگتی ہے۔ عائشہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے باپ کو جیسے تیسے کر کے مناتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اگلے منگل کی رات عمران 11 بجے زینب، عائشہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی جنگل کے اندر داخل ہوتی ہے موبائل سگنل ختم ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا، صرف گاڑی کی لائٹ اور درخت، نہ پرندے کی آواز نہ ہوا، صرف سناٹا۔ رات کے 12:15 پر اچانک دور سے ڈھول کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور ساتھ میں سرگوشیوں کی آوازیں۔ عائشہ زینب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ عمران صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ لوگ آواز کے پیچھے چل پڑے۔ جاتے جاتے درختوں کے پیچھے ایک بڑا دائرہ دیکھا۔ دائرے کے بیچ میں آگ جل رہی تھی اور آگ کے گرد 12-13 لوگ سفید چوبے پہن کر کھڑے تھے، سب کی آنکھیں بند، ہاتھ میں کالی موم بتیاں۔ سب سے آگے گاؤں کا پیر صاحب کھڑا تھا جسے سب کالا بابا کہتے تھے۔ بہت ڈراؤنا، لمبی داڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زینب کی ماں کی تصویر تھی۔ زینب نے جیسے ہی اپنی ماں کی تصویر دیکھی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ جیسے ہی وہ چیخی سب لوگ اس کی طرف دیکھنے کے لیے پلٹے۔ سب کی آنکھوں میں سیاہی بھری ہوئی تھی۔ کالا بابا زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی اور اس نے کہا سمینہ کی بیٹی آخرکار آ ہی گئی، ہمیں نئی قربانی کی ضرورت تھی۔ عمران صاحب نے زینب کا ہاتھ اور عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جنگل کا راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں سے آئے تھے وہاں گھنے کانٹے، پیچھے سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ تینوں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے کمرے میں گھس گئے۔ دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں، فرش پر سوکھے خون کے نشان۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا۔ زینب پلٹی
تو سامنے سمینہ اس کی ماں کھڑی تھی، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں 2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ سمینہ روتے ہوئے بولی، بیٹا یہ لوگ مجھے ہر منگل کی رات قربان کرتے ہیں، میری روح کو قید کر رکھا ہے۔ میں نے خود کو پیش کیا تھا کہ تم لوگ بچ جاؤ، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زینب چیخ کر ماں سے لپٹنا چاہتی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ بابا اندر آ گیا۔ لائٹیں خود بخود بند ہو گئی، آگ کی روشنی، اور پھر وہ ہوا جو ناقابل بیان تھا۔ بابا نے آوازیں، چیخیں، کسی کے بالوں کے گھسیٹنے کی چیخیں